सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। विक्टर यानुकोविच 90 की दिहाई में यूक्रेन की सियासत में उभरा। वो 3 बार यूक्रेन का वज़ीर आज़म और 1 बार सदर रहा। वो एक हम्बल बैकग्राउंड से यूक्रेन की सियासत में दाखिल हुआ, यानी वो यूक्रेन के एक लोहार के घराने में पैदा हुआ। विक्टर के इक़्तिदार में आते ही यूक्रेन में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। उस पर न सिर्फ तकरीबन 40 अरब डॉलर्स करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि अपने खानदान और मंजूर नज़र अफराद को भी नवाजने का इल्ज़ाम लगा, जबकि उस पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया। 2013 के आखिरी महीनों में यूक्रेनी अवाम का जब्त जवाब दे गया और वो विक्टर इंतजामिया की करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी से तंग आकर सड़कों पर निकल आए। शदीद अवामी दबाव के तहत यूक्रेनी पार्लियामेंट में विक्टर के मुवाखजे की तहरीक पेश की गई, लेकिन विक्टर के सिक्का बंद अरकान पार्लियामेंट ने मुवाखजे की तहरीक को कामयाब नहीं होने दिया। यूक्रेनी अवाम इस सियासी खेल से तंग आकर जौक दर जौक सड़कों पर निकल आए और उस अवामी रद्दअमल को ऑरेंज इनकलाब का नाम दिया गया। विक्टर ने 340 एकड़ रकबे पर अपनी और अपने खानदान की रिहाइश के लिए 2 अरब डॉलर्स की खतीर रकम से एक महलनुमा रियासत कायम की और यह पैसा यूक्रेन के अवाम का था। महल इतना बड़ा है कि एक दिन से कम वक्त में देखना मुश्किल है। महल में गोल्फ कोर्स, 2 लाख डॉलर्स का फानूस, 4 लाख डॉलर्स का फर्श बिछाया गया। महल के दरो दीवार सोने और कीमती मार्बल से सजाए गए। महल के गिर्द 35 मील लंबी और 15 फुट ऊंची बाड़ लगाई गई। 5 मंजिला महल के दरवाजे पर 65,000 डॉलर्स खर्च हुए। लकड़ी की सीढ़ियों पर 2 लाख डॉलर्स और सीढ़ियों के कदमचों की आराइश पर 4,30,000 डॉलर्स खर्च किए गए। 2010 में जब विक्टर बरसर इख्तिदार था तो उसने यूक्रेन के दारुल हुकूमत से अपनी रियासत तक एक शानदार सड़क तामीर की थी। उसका यह महल हवस से जर, बदउनवानी और करप्शन की बदतरीन मिसाल बन गया। करप्शन के पैसे से बनाए गए विक्टर यानुकोविच के इस महल को यूक्रेन में म्यूजियम ऑफ करप्शन के नाम से याद किया जाता है। विक्टर ने लोगों का पैसा लूटकर अपने लिए जो महल बनाया वो उसे नसीब ना हो सका और अवामी एहतजाज के बायस वो फरवरी 2014 में सदारत की कुर्सी छोड़कर रूस फरार हो गया। जनवरी 2019 में उसे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 13 साल की सजा सुनाई गई। इस नाजायज दौलत पर यूरोपीय यूनियन ने उसके खिलाफ पाबंदियां आयद की और स्विट्जरलैंड में उसके 150 मिलियन डॉलर्स को मुंजमद कर दिया गया। यह पैसा सिर्फ एक मुल्क में था, इसके अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक में छुपी हुई उसकी जायदाद का अंदाजा और तखमीना लगाया जा रहा है। लूट मार से बनाए गए उसके म्यूजियम ऑफ करप्शन यानी उसके महल के दरवाजों को कुछ अर्सा पहले यूक्रेन और दुनिया भर के अवाम के लिए खोल दिया गया है। इस करप्शन ऑफ म्यूजियम का मकीन 5 साल से मुल्क से भागा हुआ है और उसे इस महल की रौनकें नसीब ना हो सकी। अब जरा साबिक डीजी पार्क्स कराची और मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी का महल और महंगी तरीन गाड़ियों का फ्लीट देखें। लियाकत कायम खानी के घर से बरामद होने वाली अशिया की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है। उसने 20 सालों में कराची में 71 पार्क्स सिर्फ कागजात में बनाए और अरबों रुपए की करप्शन की। लियाकत कायम खानी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मुलाजमत का आगाज किया और ग्रेड 21 में रिटायरमेंट ली और उसकी आखिरी तनख्वाह सिर्फ 1.25 लाख रुपए माहाना थी। वो करप्शन का पैसा सियासी अफसरान और सियासतदानों में भी तकसीम करता था। लियाकत कायम खानी तो इस करप्ट निजाम का एक अदना सा खिलाड़ी है, जबकि इस निजाम के आका और पेशवा कोई और हैं। आखिर ये कौम कब वो दिन देखेगी जब विक्टर यानुकोविच के करप्शन से बनाए गए महल की तरह पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों ने या बरसर इक़्तिदार तबके ने या सियासी अशराफिया ने या हुक्मरान अशराफिया ने जो पाकिस्तानी अवाम को लूट कर जो महल नुमा रियासतें बनाई, वो रियासतें कब पाकिस्तानी अवाम के लिए खोली जाएंगी
اور کب یہ پاکستان کے کرپشن آف میوزیم منہدم ہوں گے؟ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پاکستان کے معروف سیاسی تجزیہ نگار، معروف کالم نویس اور تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل ان کی سیاسی بصیرت سے آپ اکثر فیض اٹھاتے رہتے ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، پاکستان کے معروف دور حاضر کے دانشور حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سر، کب اس ملک میں یہ کرپشن آف میوزیم، یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں ہم بھی ان کو کرپشن آف میوزیم کہیں گے، ان کو کھولا جائے گا عوام کے لیے، عوام آئیں گے اور عبرت کا نشان بنایا جائے گا ان محل نما ریاستوں کو؟ جب عوام کا ضمیر جاگے گا تو جو آپ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ جس کے خواب دیکھتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ جب عوام کے اپنے اوپر بے حسی طاری ہو، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو پھر میرا سوچنے کا انداز یہی ہوگا کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں۔ یہ ایک بد کردار آدمی کی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں بد کردار ہوں تو میں حکمرانوں کا اچھا، آپ نے بڑی حسرت سے وکٹر کا ذکر کیا، یہاں قدم قدم پہ وکٹرز ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں کسی رینکر ایس ایچ او کے حوالے کیا جائے تو ڈھیر لگ جائے، ہاں تو یہ اچھا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کا ضمیر جاگنے میں دیر لگتا ہے، فرینچ ریولوشن کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ اسی طرح میں نے وہ دیکھا ہے جائے عبرت، یہ شاہ ایران کا، اس کو پیلس کہتے ہیں لیکن وہ پیلس نہیں ہے، اٹ از اے سیریز آف پیلسز۔ تو جائے عبرت تو دنیا میں قدم قدم پہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جونکوں کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جونک لگ جائے تو وہ خون پینا چھوڑتی نہیں، یہاں تک کہ وہ پھٹ جاتی ہے۔ سو یہ جو آپ بتا رہے تھے اس کا، تو مجھے جاتی عمرے یاد آ رہا ہے، باقی جو سرے محل اور اس طرح کی چیزیں۔ آپ نے انقلاب کا کہا، اورنج انقلاب ادھورا ہوتا ہے۔ اورنج یہ ایک بات یاد رکھیں کہ انقلاب کا رنگ صرف سرخ ہوتا ہے، وہ خون کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت تک جو کلیریکل طریقے کی، ایسا ہونا نہیں ہے، یا تو ان کو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ قانون سازی کرنی پڑے گی، وہ ممکن نہیں ہے، کوارڈنس لاتے ہیں کچھ اور، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن جس طرح کا یہ ملک ہے، جس بندے کی آپ نے مثال دی ہے، وہ کیا قائم خانی، وہ تو کوئی باقاعدہ بیوروکریٹ بھی نہیں، ایک گھٹیا سا رینکر، ایک تھرڈ کلاس سا گورنمنٹ فنکشنری، یا تو کوئی سول سروس کا بندہ، کوئی چیف سیکرٹری، کوئی سیکرٹری لیول کا بندہ، کوئی اس طرح کا، وہ بالکل ہی چپڑ کناتی آدمی۔ یہ بنیادی طور پہ اس قوم کے لیے سبق ہے کہ اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی اولادوں پہ ترس کھاؤ۔ یہ جو ہمارے یہاں ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ میاں صاحب ہیں تو یہ خان صاحب ہیں، تو یہ چودھری صاحب ہے، تو یہ بھٹو صاحب ہیں، یہ بھی مطلب قوم کی فدویانہ، ہماری تو اپلیکیشنز ہی، مجھے تو پتہ نہیں آج کل کیسی ہوتی ہے، ایک زمانے میں فدوی، آپ کا خادم، فیتھفلی یورز، تو بلڈی فول، اپنی اولادوں پہ رحم کھاؤ، تم ان کو کن چکر میں میاں صاحب اور بیگم صاحب اور فلانا صاحب، یہ بھیڑیے ہیں، یہ تمہارے بچوں کا مستقبل کھا رہے ہیں۔ تمہیں یہ تو حق پہنچتا ہے کہ تم اپنی ذلت، اپنی بھوک ننگ سارا اپنے بچوں پہ تو رحم کھاؤ۔ یہ ان کا کھا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ سو بہرحال یہ تو اویئرنیس کی بات ہے، یا جس طرح کا یہ ملک ہے، یہ سارا نظام وضع کیا ہی ان لوگوں کے لیے گیا ہے۔ اب تو تماشا لگا ہوا ہے، لوگ بیزار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تماشا چل رہا ہے، پیشیاں ہیں، تاریخیں ہیں، عدالتیں ہیں، چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بیلیں ہو رہی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، وہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیال ہو گئے۔ کبڈی کھیلتے ہوئے کو پکڑ کے لے جاؤ، پتہ لگتا ہے اگلے دن صبح وہ ہاسپٹلائز ہونا چاہ رہا ہے، کیوں؟ اسے 10 بیماریاں جاگ گئی ہیں اس کے اندر۔ تو جس طرح کا ہمارا نظام ہے، جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں، اسی طرح کا ہمارا انجام ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا حسن صاحب، لوگ اب بھی کیا ہوا ہے، اب بھی تو کچھ اور لوگوں کو اس ملک پہ رحم آیا ہے، کوئی تھوڑی عدالتوں نے آنکھ کھولی ہے، کوئی لوگ نکلے ہیں، کوئی لاٹری نکل آئی آپ کی پاناما وغیرہ کی صورت میں، ادروائز لوگ کیا ہیں؟
माफ करना, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं अपनी बात कर रहा हूं, चले मैं बेशर्म बेहया आदमी हूं। रद्द अमल जिंदगी होती है जो रिएक्ट करती है, मुर्दे रिएक्ट नहीं किया करते। सो आई एम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम अ डेड मैन। मैंने क्या रिएक्ट करना है? या ज्यादा से ज्यादा पता है कौन लोग हैं हम? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। मंटो का एक बहुत मशहूर अफसाना है, खोल दो। अक्सरियत जो है वो खोल दो का मरकजी किरदार है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, जो इस बात को समझना चाहे वो खोल दो पढ़ ले। तो ये खोल दो वाला केस है। हसन लंबी साहब चौड़ी उम्मीद भी न रखें, नहीं रखे। ख्वाजा साहब, इस तरीके से काम हो रहा है। जब खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे आके जो दर्द बयान किया खुर्शीद शाह साहब के लिए, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बरादरी का। ज़रा सुनवाएं ख्वाजा साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे ज़रा सवाल करता हूँ। इस ऐवान से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिमांड करते हैं कि खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, आसिफ अली जरदारी, इनके हकूक का हम सबको मिलकर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये हमारी बरादरी है। जी हसन साहब, ये है असल में इस मुल्क का, ये बरादरी है। मुंह से निकल गई ये बात इनके, जो आज तक दिलों में थी कि हम सियासी बरादरियां, इस सियासी बरादरी, ये एक और बरादरी है, हारियों की एक और बरादरी है, कमियों की एक और बरादरी है, किसी कंडक्टर की, किसी ठेले वाले की, किराने वाले की एक और। ये सियासी बरादरियां, इनको ना छेड़ा जाए। मुंह से बात निकल गई जो दिल में थी हसन साहब। हाँ नहीं, ये खूबसूरत बात है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ख्वाजा आसिफ। और दूसरी बात ये है, ये बरादरी ये फिर अपने साथ एक ना अपने हक में डंडी मार गए ख्वाजा साहब। इसको मैफिया कहा था। हमारे एक इंतहाई काबिल एहतराम जज ने इनको मैफिया कहा था। ये मैफिया टाइप बरादरी है और ये दुरुस्त है। ये 70 साल से इस मुल्क में, ये मुल्क बना ही शायद इसलिए था। एक हमारे उस्ताद होते थे शोर अली, बड़े मशहूर शायर हैं जिनको ज़ौक़ है, वो उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। डेथ हो गई उनके कई साल पहले। वो पाकिस्तान में जब ये रेला आया करप्शन का, कमीशन का, किकबैक का, ये गंदगी और खलाजत जो बुनियादी तौर पे ये शरीफ ख़ानदान लेके आया है, सच्ची बात है, जिसका दिल करता है मेरे साथ बैठ जाए। वो बेशुमार लफ्ज़ हैं, इनके सियासत में आने से पहले उस टर्मिनोलॉजी का वजूद ही नहीं था। ये लिफाफा जर्नलिज्म था ही नहीं, ये लफ्ज़ ही मौजूद नहीं था। मैं तो जर्नलिज्म में आया हूँ 72-73 में, मैंने तो कई साल ये लफ्ज़ सुना ही नहीं। उसके बाद इन लोगों ने जर्नलिस्ट को बाकायदा ब्राइब किया, उनको करप्ट किया। उन्हें कहा कि ये लो 3 प्लॉट, एक बेच के घर बना लेना और तीसरा बेच के उसको फर्निश कर लेना। ये इस मुल्क में करप्शन के बानी हैं, ये मूजद हैं। अच्छा, ये 70-72 देखें, मुल्क के हालात कुछ समझना हो तो मुल्क के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसको बहुत बुरी तरह लूटा गया है। मैं लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। और अजीबो गरीब बात है, इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। ये तिजारतों की तिजारत है, ये सनतों की सनत है इस मुल्क में सियासत। ये जो चिमटा हुआ है नवाज शरीफ, ये हम 9-10 साल की इतनी जिल्लत आमेज, उसके बाद भी फिर वापस आकर उधर घुस रहा है। वो वजह क्या है? जिसको देखो आप, खरबों रुपया तो इनके लिए रेजगारी है। जैसे कुछ 100-50 हज़ार 500 की वो रेजगारी नहीं मांगता कि किसी की चेंज दे दो। इनके लिए मुल्क पहुंचा यहाँ, ये वायबल तरीन मुल्क है दुनिया का। इस मुल्क में हुक्मरान नाअहल हों, ब्यूरोक्रेसी भी तकरीबन नाअहल हो, ये मुल्क वायबल है। तरक्की शरक्की तो नहीं करेगा, लेकिन लोगों के साथ वो भी नहीं होगा कि नौबत इस सोसाइटी में यहाँ तक पहुँच जाए कि भूख से बिलकती बच्ची उठा के उसकी सगी नानी तनूर में फेंक दे। ठीक है, रुलते फिर रहे हों कैंसर के पेशेंट, कोई किसी का पुरसाने हाल है ही नहीं। बिजली प्रैक्टिकली लोगों के हाथ से निकल गई है। अब ये बात का मुझे खौफ आता है कि ये मामला रुकेगा कहाँ जाके, अल्टीमेटली क्या होगा फिर।
کو بہت بڑا ڈرامہ، کو بہت بڑا سین، کو بہت بڑی ٹریجڈی بھی ہو سکتی ہے. تو آئی پریکٹیکلی ڈونٹ سی، لگے ہوئے ہیں. خورشید شاہ کو بھی پکڑا ہے. تو تمہیں اب ہوش آئی ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. یہ گل سڑ چکا ہے کب سے سارا سسٹم. ابھی یہ کہہ رہے ہیں اکانومی. وہ اللہ بھلا کرے، ان کا جو ڈی جی ہیں ISPR کے، وہ قریب ترین، حقیقت کے قریب ترین بات. He was the first one to say in this country. میں لکھ لے کے یہ بات، یا 2-4 پروگرامز میں کی تھی، یہ بالکل بیہودہ بات کرتے ہیں. 1-2 سال میں ریوائول ہو جائے گا. اور کسی کا باپ نہیں کر سکتا. تمہارے ہر چوک میں سے تیل نکلا ہے پھر بھی نہیں ہونا. It takes time. وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ 4 سے 5 سال لگیں گے، میں تو اس کے ساتھ بھی کو بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. لیکن کم از کم وہ ایک ہوش مندانہ، ایک سنجیدہ، ایک ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے. لوگ بھول جائیں، ابھی تو تبدیلی ابھی تو آنی ہے، سفر شروع ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تندور میں پھینک دیتی ہیں، لیکن ابھی آپ نے دیکھا چند روز پہلے، نہیں، نانی نے چند روز پہلے لاڑکانہ میں، چند روز پہلے لاڑکانہ میں ایک ماں کے ہاتھوں میں، لاڑکانہ کے کمشنر کے دفتر کے باہر ایک بچے نے ایڑیاں رگڑ کے، یہ محاورہ کہتے تھے ایڑیاں رگڑ کے مرنا، ایڑیاں رگڑ کے واقعی حسن صاحب اس نے جان دے دی صرف کتا کاٹنے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس جگہ کے رہنے والے تھے وہاں پہ اتنا شعور نہیں ہے. آج تک یہ سندھ کے ہاریوں کو اتنا شعور نہیں دے سکے کہ کوالٹی آف لائف کیا ہوتی ہے، جینے کی امنگ کیا ہوتی ہے، اگر بیمار ہے تو علاج کہاں سے کروانا ہے، کیسے کروانا ہے. امیر عباس، یہ کتے نے نہیں کاٹا، اس نظام نے کاٹا ہے. کتے تو 500 کتے میں، 1000 کتے میں سے ایک آدھ پاگل ہوتا ہوگا. باولا کتا تو ایک آدھ ہوتا ہوگا. یہ نظام تو راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے پاگل ہے. اس نظام کا کاٹا ہوا ہے. اور آپ کی میں اس بات میں اضافہ کروں، سبحان اللہ، سعید غنی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اب بھی وہ ان میں سے بہت سے لوگوں سے بہت بہتر ہیں. I've never met him. میں نے دیکھا بھی نہیں اس آدمی کو. لیکن اس نے عجیب و غریب، اس نے کہا ماں باپ کا قصور ہے. تو پہلے تو مجھے غصہ چڑھا اس بات پہ کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، بر وقت لے کے نہیں گئے، اس کا مطلب یہ تھا. تو میں نے کہا ہاں، یہاں ہر وہ ماں باپ جو کسی بچے کے جنم کا باعث بنتے ہیں وہ قابل تعظیم ہے. وہ بندہ پوچھے، اور تم مندے ہو، تو پاگل ہو، کن حالات میں بچے جن رہے ہو؟ ان کو مار دیا کرو، ان کا اسقاط کرایا کرو. یہ عباس ستر تھے ہمارے بہت پیارے، بڑے مشہور، بڑے پرومیننٹ، بڑے لیڈنگ جرنلسٹ. ان جیسا بندہ نیوز روم میں شاید آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. عباس ستر، جن کی یہ سرخی بڑی مشہور ہے، ادھر ہم ادھر تم، بڑے اخباروں کے وہ ایڈیٹر بھی رہے. یہ ان کی ایک نظم ہے کہ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا. تو سعید غنی کی یہ بات ہے، میرا امیڈیٹ ریئیکشن تھا ظاہر ہے غصے کا. اس کے بعد میں نے کہا بات تو اس نے سچی کی ہے. قصوروار تو اس ملک میں اب ماں باپ ہے سر. اور تم جنتے کیوں ہو؟ تم ارد گرد دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود اگر تم یہ جوا کھیلتے ہو، بچہ پیدا کرنے کا رسک لیتے ہو، تو ٹھیک ہے. پھر یہ ایک مہم جوئی ہے، لگ گیا تیر ورنہ تکا. قصور تو واقعی ماں باپ کا ہے جو سعید غنی نے کہا ہے. تو یہ واقعہ لیکن قدم قدم پہ ہے. چھوڑیں آپ ایک ایسا ملک، جب میں نے کہا تمہارا گندا اور غلیظ شہد ہے، نام تم نے بے حیا آدمی رکھا ہے اسلامی شہد. شہد کی مکھیوں کا مذہب تو میں نے نہیں سنا کبھی. جہاں بچے کی خوراک خالص نہ ملے، جہاں دوا کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جینون ہے، یہ 2 نمبر تو نہیں ہے. قدم قدم پہ یہاں جھوٹ کی انتہا ہے. غزوہ بدر کے بعد حضور نے فرمایا کفار کو، قیدیوں کو، کہ بھئی جس کے پاس ہے کچھ نہیں، جو وہ جنگوں کا وہ رواج ہوتا تھا، وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دے.
اس کے عوض ہم اس کو رہا کر دیں گے. آقا کے حکم کی تعمیل میں جو پڑھے لکھے تھے قیدی اور وہ دے نہیں سکتے تھے ہرجانہ یا تاوان یا جو بھی, وہ ان کو رہا کر دیا گیا. اب آج میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آپ کا بچپن تو کل کی بات ہے, میرے بچپن کو تو 150 سال ہو گئے. دینی اور غیر دینی علوم, وہ کفار سے حضور نے جو بچے پڑھوائے اپنے, وہ ان سے دینی علوم پڑھوا رہے ہیں. اچھا الکوہل بند ہے, سود, امیر عباس ذرا غور کریں, اس طرح کی باتیں کیا کریں, یہ لعنت بھیجیں ان پہ, یہ گندے لوگ ہیں, جگہ جگہ ماتم ہے. کوئی اس طرح کی لوگوں کے اندر وہ تھوڑا, سود واحد چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کے خلاف جنگ. الکوہل اللہ کے خلاف جنگ نہیں ہے, وہ بند کر دی. میں کامن سینس کی, قوم کی اجتماعی سوچ کی بات کر رہا ہوں, وہ بند کر دی, بند نہیں ہوئی. گورنمنٹ کے ٹیکسز پہ بھی لعنت بھیجو, گورنمنٹ کے ریونیو پہ بھی لعنت بھیجو, اس کی جگہ آئس آ گئی, آپ کی نسلیں کھا رہی ہیں. ہیروئن ہٹ ہو گئی, کمال ہے. اچھا دوسری طرف سود ہے. آپ آئی ایم ایف سے بھی, ورلڈ بینک سے بھی, مجال ہے ماں مر جائے کسی کی بات کرے کوئی کہ جی وہ حرام, اس کی وجہ ہے, اس پہ آپ کا بس ہی نہیں چلتا. اچھا نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے آپ گوٹا کناری پہن کے گپیں لگا رہے ہیں کیمرے کے سامنے, وہ حلال ہے حرام ہے, مجھے کچھ تو سمجھاؤ. سو ایک مجہول قسم کی, کنفیوز قسم کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جنہیں نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جھوٹ کا کہا نا کہ جھوٹ, وہ ایک چپڑ کناتیا, وہ چند دن پہلے میں اس کا کالم پڑھ رہا تھا, بالکل ہی فضول. آپ نے کہا کہ جھوٹ آ گیا ہے بہت زیادہ معاشرے میں, تو خوددار بندہ پوچھے وہ ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا معاشرے میں جھوٹ آ گیا ہوا ہے, تو میں ذرا واپس ایک دفعہ کنیکٹ کر کے پھر ادھر ہی آتے ہیں. جو لیاقت جھوٹ بھی جی, جو نہیں, جھوٹ بھی چل جاتا ہے, جھوٹ بھی چل جاتا ہے. منافقت یہ جو سر عام کانٹرڈکشن ہے, یہ جو پکڑا گیا ہے لیاقت قائم خانی, یہ حرام ہے, سود حلال ہے. اس سے جو سوال ہوا ہے حسن صاحب, اب اس کا جواب ذرا آپ دیکھیں, دلچسپ, ذرا سنائیں اس سے کیا سوال ہوا ہے جب اس سے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے, اور اس کا جواب کیا ہے. سر آپ بتائیں گے, آپ کی سالانہ تنخواہ 15 لاکھ بنتی تھی اور اتنا لگژری لائف اسٹائل اور مہنگی گاڑیاں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ میں ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. نہیں, اتنا مہنگا لائف اسٹائل اور لگژری لائف اسٹائل آپ نے کیسے طے کیا؟ میں زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, یہ ہمارا فیملی گھر ہے 566. اچھا ابھی اطلاعات یہ ہے کہ آپ کے گھر رائٹ جی, حسن نثار صاحب 15 لاکھ روپے سال کی تنخواہ, اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر حسن نثار صاحب اس کے پاس 1000 ایکڑ زرعی زمین ہو, اور اس 1000 ایکڑ زرعی زمین کی سالانہ آمدن 4 کروڑ روپے ہو, تو اس کو 10 ارب کے اثاثے بنانے کے لیے 250 سال چاہیے. یہ کیسے بنا لیے 10 ارب کے اثاثے اس نے 20-30 سالوں میں سے؟ جیسے انہوں نے جاتی عمرہ بنا لیا, جیسی انہوں نے سر محل بنایا تھا. یہ تو آپ کا تو سوال ہی جائز نہیں. یہ ملک انہوں نے لوٹ مار کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ علنان بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں اس ملک کے مستقبل پہ شک ہے. وہ ان کا تو سارا کچھ ہے ہی بار بھائی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ, یا یہ صرف یہ جو سب مرین کی اہمی ایک وہ ہلکی سی وہ نظر آ رہی ہے, ان کا جو کچھ ان کا اس ملک میں ہے, وہ تو ان کے ٹوٹل ایسٹس کا, ان کی ٹوٹل ورتھ کا شاید 1000واں حصہ بھی نہ ہو, 10,000واں حصہ بھی نہ ہو. یہ کلچر ہے آپ کی ایلیٹ کا. کبھی پروب کر کے دیکھیں, یا آپ کے جتنے پولیٹیشنز ہیں, یہ کامے شکامے کیا ہیں, یہ فراڈ ہے سارے. لیکن چونکہ بربادی ہے, اور وہ انہوں نے بائی ڈیزائن کیا ہے, جو لوگوں کو انہوں نے جاہل اور ان پڑھ رکھا ہے نا, اور بالکل گھٹیا وہ ٹکانے پہ وہ نالی کے کیڑے بنا کے رکھو ان کو. یہ نالی کا کیڑا اپروچ ہے نا,
کھاتے بھی ہیں تو لگاتے بھی ہیں. وہ تیری ویسے جیب سے کوئی اگر 1000 روپیہ نکالے تو لڑ مر جائے گا. تجھے شعور ہی نہیں ہے کہ تیرا ہی ہے, بہت خوبصورت, تیرے بچوں کا ہے, وہ ہے ہی نہیں اندر. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں اسی پہ مار دیا انہوں نے. اسی پہ ایک بریک, آپ نے بڑی زبردست بات کیا, اسی پہ آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو یہ جو کراچی کی صورتحال ہے, گزشتہ کئی دنوں سے کچرا, بارش آتی ہے تو پانی کی نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ کے سامنے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر حسن نثار صاحب کا اس پہ تبصرہ شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 12واں سال شروع ہو چکا ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہوئے. یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جو مسلسل ان انٹرپٹڈ تیسری دفعہ ایک صوبے میں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. یعنی 2023 تک ان کو 15 سال ہو جائیں گے, 15 سال مسلسل ان انٹرپٹڈ حکومت کرتے ہوئے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ 12 سالوں کے اندر اب تک کچرا اٹھانے کا نظام نہیں بن سکا سندھ کے اندر, اور کراچی شہر کے اندر بالخصوص سیوریج گندے پانی کو کی نکاسی کا نظام نہیں بن سکا. کراچی شہر کے اندر جو روشنیوں کا شہر, جسے منی یورپ کہا جاتا تھا کسی زمانے میں, اب ذرا دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. سویڈن 1975 میں اپنے ملک سے اکٹھے ہونے والے کل کچرے کا 38% ریسائیکل کر رہا تھا 1975 میں. آج کا سویڈن اپنے ملک سے اکٹھے ہونے والے کل کچرے کا 99% سے بھی زیادہ ریسائیکل کر رہا ہے, اور اس سے توانائی پیدا کر رہا ہے 99% سے بھی زیادہ. یعنی 1% سے بھی کم کچرا آج بچ جاتا ہے سویڈن پورے ملک کے اندر, اور باقی کچرا ریسائیکل ہو کر اس سے توانائی بن رہی ہے. اسی طرح جرمنی, جنوبی کوریا اور آسٹریا وہ 55% سے زائد, جبکہ سنگاپور 60% سے زائد کچرے کو ریسائیکل کر رہا ہے. جاپان اپنے ملک کے کل پلاسٹک کا 50% سے زائد ریسائیکل کر رہا ہے, اسے توانائی پیدا کر رہا ہے. اور جاپان میں کچرے سے توانائی پیدا کرنے والے 370 سے زائد پلانٹس ہیں جو جاپان میں کام کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا منطق پیش کرتے ہیں کچرے کی اور پانی کی, ذرا دکھا دیں, پھر حسن نثار صاحب سے بات کرتے ہیں. کے بجائے میں آپ کو ٹکٹ کرواتا ہوں, کراچی جا کے دیکھ لے خود. ایک پروپیگنڈا مہم چلا ہے. مجھے پتا ہے کہ عید سے پہلے میرا پورا کا پورا حکومت, وزیر اعظم سے لے کے ہر وزیر پورا سندھ میں تھے. ان کو 3 دن تک 1 گھنٹہ کا آرام نہیں ملا. ان کا سالگرہ اور عید بھی سڑکوں پہ گزرے, اپنے عوام کے درمیان گزرے. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. حسن صاحب کیا کہیں گے سر؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ووٹ دینے والوں کو شرم کرنی چاہیے. ایک آدمی سر عام اگر نیم دیوانوں جیسی گفتگو کر رہا ہے اور اتنا بڑا ننگا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی ان انٹرپٹیڈ 12 سال یا 15 سال, یا یہ بھی ان انٹرپٹیڈ ہی سمجھو, تقریباً 3 بار وزیر اعظم ہو گیا. وہ بھائی ان انٹرپٹیڈ تباہی آئی بھی اسی لیے ہے. یہ ویسٹ پاگل نہیں ہے, پوری دنیا پہ غلبہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ امریکہ جیسی سپر پاور 2 ٹرمز ملتی ہیں 4-4 سال کی. ینگ ہینڈسم بل کلنٹن, اسمارٹ براک اوباما, پروفیسر صاحب اگلے ٹھڈا مارتے ہیں کہ چل بھائی ختم. ادھر میاں صاحب وہ تو پھر لعنت تو پڑنی ہے. لگاتار اقتدار جو ہے اس کی جتنی لعنتیں ہوں گی وہ ساری موجود ہیں. یہ رکا ہوا پانی ہے امیر عباس, یہ بدبودار گندا غلیظ, اس پہ سوائے ڈینگی کے کچھ نہیں. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایک ایکسپریشن ہے, بہتا پانی پاک ہوتا ہے. یہ سڑاند یافتہ رکا ہوا پانی ہے, یہ گندا جوہر ہے, یہ بہتا دریا نہیں ہے.
یہ رواں دواں ندی نہیں ہے. یہ نون لیگ ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, بھٹو زندہ ہے, چپڑکن آتی ہے, شرم بھی نہیں آتی. یہ جاتی عمریں بنا کے اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں. کتاب چاہیں شہباز شریف کا عزم و ہمت کی داستان, کہ یہ سارے بھائی جو ان کے والد کے دستکار مزدور لوگ 8 آنے 12 آنے اس زمانے میں آنے ہوتے تھے. اب پرابلم یہ ہے, آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی چاہیے یہ بات, اس زمانے میں 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا. ایک فلم بھی بنی تھی 16 آنے, تو دہاڑی ملتی تھی ان کو 8 آنے 12 آنے. بھٹیوں کے آگے بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے. یہ دنیا جہان کی عقل ان کی اولادوں میں آ گئی یار, مطلب عقل سے باہر ہے. اور بات سنو, سزا ملے گی تمہیں اور ملے گی. حضور کا حکم یہ ہے, دیکھو فلسفی یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ گئے ہیں. یہ اسلام کا معاشی نظام ہے, یہ نہیں ہونے دینا, یہ ہے معاشی نظام. اب پوچھتے ہیں نا اسلام کا یہ کو کلرکوں والا کھیل ہے. اسلام نے آپ کو اہداف دیے ہیں, اس کو جیسے مرضی اچیو کر لو. زمانوں بدلتے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو اب اس زمانے میں تو ووٹ نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ ووٹ آج حرام ہو گیا؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ کو اہداف دیے ہیں. طاقت اور دولت کا ارتکاز حرام ہے. چند خاندانوں کے ہاتھ میں طاقت ہو, یہ حرام ہے. چند خاندانوں کے ہاتھ میں پورے ملک معاشرے کی دولت ہو, یہ حرام ہے. ختم ہوئی بات. اس کو تم نے کیسے انشور کرنا ہے؟ اس پہ تمہیں کو 5000 بندہ فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کرنا پڑتا ہے, کرو. اس وقت کہاں جاتا ہے اسلام تمہارا؟ تم نے جب کو مسجد کے لیے چندہ لینا ہے, تم نے کوئی اور فساد کروانا ہے, اس وقت سارا تو ادھر کہاں گیا اسلام؟ میں نے بھی کہا نا, سود ہے, اللہ کے خلاف جنگ ہے, وہ ٹھیک ہے, اس میں مٹھ رکھ کے بیٹھا ہے ہر بندہ, کیونکہ پتا ہے اس پہ ہمارا بس ہی نہیں چلتا. ڈنگ ٹپاؤ کاروبار ہیں, کوئی بندہ سنجیدہ پاپولر قسم کے فیصلے کریں گے, کوئی بندہ کھول کے آ کے ڈھنگ کی بات کرنے کو تیار نہیں. ایک دوسرے سے خوف زدہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, ایک دوسرے کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہیں, ایک دوسرے کے گٹے یہ کھینچ رہے ہیں, اور باتیں کرتے ہیں مسلم امہ فلانا, گلی میں اکٹھے نہیں. یہ بڑی اہم بات جٹ ہے, حسن نثار گجر ہے, بڑی بات آئی ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. حسن نثار صاحب, اب مولانا فضل الرحمان صاحب, میں چاہوں گا ذرا آخر میں آپ کو دکھاؤں. مولانا صاحب آپ آزادی مارچ کے لیے آ رہے ہیں, لیکن وہ کس بنیاد پر اپنے ووٹر کو اکسا رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس خیر سن لیں پہلے, آپ ذرا سنوا دیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اس میدان میں ہم اترے ہیں, اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں, اہل مدارس سے کہنا چاہتا ہوں, اہل مساجد سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ دل کے اندر سے خوف نکال دو. اگر دل میں خوف ہے تو پھر تحریکیں نہیں چلا کرتی. مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہیں ہمارے, وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد آزادی مارچ میں شریک بھی ہونا چاہتے ہیں. کچھ دن تک آپ کو یوں نظر آئے گا کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے, تو کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے, لیکن بالآخر آئیں گے. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس اسلام آباد میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. بزدلی کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. ہم نے میدان میں اترنا ہے اور ان قوتوں کو شکست دینی ہے. حسن صاحب, گستاخی اگر نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مذہب کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے. علماء, اہل مدارس, اہل مساجد. دیکھیں, یہ تو ان کی جو انویٹیشن گئی ہے, میں نے کوئی کالم پڑھا ہے کہ تحریک ختم نبوت, یہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. خود ان کے برخوردار نے, ان کے لاڈلے نے تیسری نسل گردن پہ سوار ہے. کیا قوم ہے, ہم بھی کیسے لوگ ہیں, پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں ہم زندہ لوگ ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو.
वो 2 टर्म से ज़्यादा बड़े से बड़े जीनियस को नहीं देते, यहाँ 40-40 साल से भुट्टो जिंदा है और फलां है टपका है। अच्छा, ये तो बिलावल जो है वो खुद इसको डिसोन कर गया। याद नहीं आप जब पहले इनका को हुआ था जिसमें ये अपना नून लीग के को मरियम और ये वो क्या नाम है हमजा वगैरह ये भी थे, पता नहीं क्या था वो पहला इनका जो कट हुआ था, गेट टुगेदर था, उसमें मेरा ख्याल है बिलावल ने ये को बात की थी कि ये मज़हब के इस्तेमाल के हम खिलाफ हैं और हम ये बात नहीं करें। वो तो बिलावल इसको डिसोन कर चुका है। लेकिन यहाँ कोई कुछ छोड़ें, मुल्क इस्तेमाल हो गया, आइन इस्तेमाल हो गया, जमहूरियत इस्तेमाल हो गई, अवाम इस्तेमाल हो गए, कुछ भी नहीं चल रहा है। आधा मुल्क खाया पिया गया, किसी को कोई होश वोश नहीं है, बड़े लगे हुए हैं। ये डंग टपाऊ काम है। यहाँ nobody really means anything, ये मैं आपको बताऊं, nobody means anything। प्रायोरिटी नंबर 1 मेरा इक़्तिदार, प्रायोरिटी नंबर 2 मेरा इक़्तिदार, प्रायोरिटी नंबर 3 ये को 11वें 12वें 14वें नंबर पे को पाकिस्तान आता होगा या कोई इसके अवाम शवाम आते होंगे। इधर मैं तो खैर मैं वहाँ भी नहीं आते, वहाँ आते होते तो ये हाल होता। आखिर में सर मैंने कहा उस्मान ये गुजार बहुत वायबल मुल्क है। वसीम अकरम प्लस का हसन निसार साहब, आखिरी सवाल आपसे। 13 महीने हो गए, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसा कौन सा दबाव है, आखिर वो वजह क्या है कि 11.5 करोड़ लोग पंजाब के, अगर ये एक आज़ाद मुल्क होता पंजाब तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता, उसकी 11.5 करोड़ आबादी को एक ऐसे शख्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है कि जो 13 महीनों में कुछ भी प्रेजेंटेबल, कुछ भी वर्थ मेंशनिंग नहीं दिखा सका। हेलो जी जी हसन साहब, आवाज गायब होगी जी। अच्छा देखें, ये बंदे ने किसी न किसी हवाले से तो याद रखा जाना है ना, मतलब क्रिकेट खेलते थे तो वर्ल्ड कप उसका हवाला बन गया। अच्छा, ये फलाह का काम शुरू किया तो नमल और शौकत खानम, सियासत में मेरा ख्याल है बुज़दार इसकी पहचान रहेगा, सवाए ज़िद के, अना के, या कोई अगर जबर होगा मुझे नहीं पता, को रूहानी को ख्वाब देख लिया है उसने। मेरा वही हाल है जो आप या बाकी जितने भी लोग मेरे पास, जितने लोग मिलने के लिए आते हैं, किसी भी किस्म का बंदा हो, गुफ्तगू के दौरान कहीं ना कहीं से बुज़दार साहब आ जाते हैं बीच में। तो ये मेरा ख्याल है, पता नहीं, आई डोंट नो, को पंजाब से कुदरत इंतकाम ले रही है, मेरा ख्याल है। एक पॉसिबिलिटी है अमीर अब्बास, वो सियासी बात तो शायद ना हो, कि जिस ख़ानदान को पंजाब ने प्रमोट किया और अपने सर पे चढ़ाए रखा, सवार रखा अपनी गर्दन पे, मेरा ख्याल है कुदरत इनको सज़ा देना चाहती है। मुझे तो और कुछ नज़र नहीं आता। उस्मान बुज़दार की शक्ल में पंजाब को सज़ा दी जा रही है, जो तुमने पहले किया था उसकी तान यहाँ टूटनी। नहीं, और मुझे नहीं ना, मुझे कोई और बंदा है ऐसा मिला जिसको बात समझ पहले वो लोग मुसल्लत थे, अब सजा के तौर पे उससे भी ज्यादा सजा मिल रही है हमें। जी बिल्कुल। और मतलब नहीं आती उसकी कोई, चलो उसी फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा रही है, अच्छा उसके पास तजर्बा बड़ा है, अच्छा वो बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोजर बहुत है अच्छा, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि अगर इतना ही शौक था, इतना ही कोई आप रीझ गए थे, इतना ही फरीफ्ता हो गए थे, वो भाई उसको 1.5 साल 2-3 वजारतों में घुमा लेते हैं। सही है, सही। 6 महीने एक में, फिर 6 महीने एक में, फिर 6 महीने एक में, 2 बिल्कुल छटे हुए, हम तो इस तरह ना चटा हुआ बदमाश, 2-3 छटे हुए दयानतदार एक्सपीरियंस सीजनड ब्यूरोक्रेट उसके साथ लगाते को 4-5 महीने एक वजारत पे, दूसरी फिर तीसरी, उसका थोड़ा सा एक्सपोजर होता, बंदे उसके साथ होते कुछ जेन्युइन किस्म के, उसको थोड़ा ग्रूम करते, थोड़ा ट्रेन करते, को 1.5 साल बाद कर लो भाई। तुमने आते अगर पंजाब से बदला लेना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं पता वजह क्या है, साइंस है अपनी अकल से बाहर है, बेशुमार चीजें हमें नहीं पता भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, उनमें से एक बहुत बहुत शुक्रिया वक्त में रखा, हमेशा आपसे गुफ्तगू करके एक नई जिंदगी की, जिसको रमक कहते हैं ना, बहुत बहुत दिलचस्प
چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ آپ عزت افزائی کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.